تیمور کمرے میں بیٹھا اپنی فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ اسے موبائل پر کال آئی۔ آج بھی ایک انجانے نمبر سے کال تھی۔ اس کو یہی لگا کہ انابیہ کی کال ہے۔ تیمور خان: یس آئی ایم تیمور خان، میں ساجد افندی خان بات کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے واقف تو ہو گے نا؟ تیمور نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ آپ کو کون نہیں جانتا محترم، بولیے، کوئی دھمکی رہ گئی تھی جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس بچی کو خود تک محدود رکھو۔ یہ جو کیس کا ڈرامہ لگا ہوا ہے اسے ختم کرو۔ مجھے وہ بچی نہیں چاہیے، تم اسے رکھ لو۔ میری بیٹی کو اس سے دور کرو۔ وہ جذباتی ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ بہت زیادہ جذباتی ہے۔ وہ اس بات کو نہیں جانتی کسی پرائی اولاد کو پالنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی خاطر میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب تم نے اس بچی کی ذمہ داری لی ہے تو پوری بھی کرو۔ ہمیں اس بچی سے کوئی غرض نہیں۔ اس کی ماں سے ہمارا تعلق اسی دن ٹوٹ گیا تھا جس دن وہ ہمارے گھر کی دہلیز پار کر کے اس کے باپ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں کہا کہ وہ مجھ پر کیس کرے یا میری بچی کو لینے کے لیے آئے۔ آپ کی بیٹی خود ہی مجھ پر کیس کر چکی ہے، اس لیے میرے ساتھ مت ایسی باتیں کریں۔ اپنی بیٹی کو پہلے اپنے کنٹرول میں کریں۔ وہ تو میں اچھے سے کر ہی لوں گا، مگر تم سے ایک گزارش ہے کہ اب اس بچی کو اپنے پاس ہی رکھو۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بے فکر رہیے، خاندان اتنی عزت رکھتا ہے کہ اپنی بچیوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ امید ہے آپ مجھے دوبارہ کال نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر تیمور نے فون بند کر دیا۔ اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا کہ باپ کچھ اور کہتا ہے، بیٹی کچھ اور کہتی ہے۔ اب اس نے دونوں کو ٹھکانے لگانا تھا۔ اس نے یہ بات سوچ لی تھی۔ انابیہ کی آنکھ صبح کھلی تو اس کے ساتھ جبار نہیں تھا۔ یہ کمرے میں اکیلی تھی جبکہ گلاس ڈور سے پردہ ہٹا ہوا تھا اور باہر کے منظر سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ صبح ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں اس وقت آتش دان چل رہا تھا۔ جبار یہ آتش دان چلا کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انابیہ اٹھے گی تو خاصی سردی ہوگی۔ واش روم سے نکلنے کے بعد انابیہ نے ہلکا پھلکا سا سفید رنگ کا ایک فراک پہنا جو اس کے پاؤں تک جا رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ تار دروازے پر تھی۔ آ جاؤ اندر۔ شہزادی کو ان کی غلام کا سلام۔ شہزادے کہہ کر گئے تھے کہ آپ دیر سے اٹھیں گی تو آپ کو ناشتہ کروا دیا جائے، اس کے بعد آپ کو محل گھمایا جائے اور لوگوں سے ملوایا جائے۔ تمہارے شہزادے اس وقت کہاں پر ہیں؟ کیا وہ خود محل میں نہیں ہیں؟ نہیں شہزادی، وہ تو فجر کی نماز کے بعد ہی نکل جاتے ہیں۔ بہت کم وہ لوگ گھر میں ناشتہ کرتے ہیں جس میں سردار اور بڑے شہزادے بھی شامل ہیں۔ صبح کسی کی دھلائی کرنی ہوتی ہے جو وہ نکل جاتے ہیں۔ نہیں شہزادی جی، صبح فجر کی نماز کے بعد یہاں پر دربار لگتا ہے جس میں لوگ آ کر اپنے مسائل بتاتے ہیں اور ہمارے شہزادے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا اصول ہے بہت سالوں سے۔ اچھا ایسا کرو، مجھے ناشتہ کمرے میں لا دو، میرا باہر جانے کا دل نہیں کر رہا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ آپ کہیں تو میں آپ کا سر دبا دوں شہزادی۔ نہیں بس مجھے ناشتہ لا دو، میں ناشتہ کر کے تھوڑی دیر اور آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تاج ہونک پاتے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ انابیہ کی طبیعت سچ میں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ انابیہ دروازے کی طرف آئی اور باہر بالکنی کی طرف کھلتا ایک دروازہ تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تیز ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرا گیا۔ اس وقت اس نے ایک مخملی سفید رنگ کا فراک پہن رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سویٹر یا شال نہیں تھی۔ یہاں کا ماحول بڑا عجیب سا تھا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی اور آسمان اس وقت ہلکا ہلکا نیلا اور بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ انابیہ کو ہمیشہ سے یہ سرد موسم بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اسے اس سرد موسم میں ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر چلنے کا بے انتہا شوق تھا اور اکثر اس نے اپنا یہ شوق پورا کیا، جس کی وجہ سے یہ شدید بیمار ہوئی۔ یہ جیسے ہی بالکنی کے پاس آئی اور نیچے دیکھنے لگی تو پروں کے ساتھ اڑتا ہوا نواز اس کے سامنے آیا۔ میری شہزادی، آپ کو میرا سلام۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتا دیجیے، ہم آپ کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کچھ پل کی تنہائی چاہیے۔ تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ جیسا حکم میری شہزادی، پر یہاں بہت زیادہ سردی ہے، آپ اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ براہ مہربانی اندر چلی جائیے۔ ہم نے کہا نا کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے تنہائی چاہیے۔ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مت آنا۔
نواز حکم پاتے ہی یہاں سے چلا گیا، جبکہ انابیہ باہر کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی۔ اس کی نظر سامنے نیلے سمندر پر تھی۔ اس کا یہی دل کیا کہ یہ وہاں پر جائے اور سمندر میں پاؤں رکھ کر بیٹھ جائے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر آنے والی اس کی ساس تھی۔ اس کا انداز بے انتہا خوبصورت اور شاہانہ تھا۔ اس وقت وہ خوبصورت گولڈن رنگ کے لمبے مخملی فراق میں ملبوس تھی، جس کے اوپر گولڈن رنگ کے موتی چادر کی طرح تھے، جس سے انہیں بالکل سردی نہیں لگ رہی تھی۔ شہزادی، آپ اتنی سردی میں باہر کیا کر رہی ہیں؟ آ جائیے اندر بیٹا۔ انہوں نے گلاس ڈور کے پاس کھڑے ہوئے انابیہ کو آواز دی۔ ہم کچھ دیر یہاں پر رہنا چاہتے ہیں ملکہ، ہمارا دل بہت اداس ہے۔ ملکہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی طرف لائی اور دروازہ بند کر دیا۔ آپ یہ سردی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اگر آپ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ ہم اس دنیا کی سردی برداشت نہیں کر پائیں گے تو ہمیں یہاں کا موسم برداشت نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ ہماری ایک دنیا ہے، وہ اس دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ اب آج جان لیجئے کہ ہم انسان ہیں اور ہم اتنی جلدی کسی کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں، خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے انسانوں سے نہ ہوں۔ ملکہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میرا بچہ، اب تم ہماری شہزادی ہو، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ یہی تمہاری دنیا ہے۔ اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو نابیہ کے بے اختیار آنسو نکلے اور ان کے سینے سے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ ہم کیسے ان سب باتوں کو مان لیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بند کتاب ہے جو کھل چکی ہے، جس کو کچھ دیر بعد بند کر دیا جائے گا اور یہ ایک خواب میں تحلیل ہو جائے گا۔ ملکہ اس کی کیفیت سمجھ گئی اور اسے بڑے پیار سے سمجھانا شروع کیا۔ میرا بچہ، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ جبار تمہارا شوہر ہے، تم اگر اسے انسان دیکھو گی تو وہ تمہارے لیے انسان ہی ہے، وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہمارے ہاں ایک بہت غلط اصول ہے کہ ہمارے ہاں آنے والے نیلے یا سبز رنگ کے نشان والے شہزادے کی شہزادی ہمیشہ انسان ہی ہوتی ہے۔ ایسا یہاں 3 یا 4 مرتبہ ہی ہوا ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ آپ کو یہ سب معلوم ہے تو پھر آپ لوگ مجھے یہاں پر کیوں لائی ہیں؟ میں اپنی دنیا میں بہت خوش تھی، اپنے والدین اور اپنے بھائی کے ساتھ۔ میرے سسر میر ابراہیم، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، وہ پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے تمہیں دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ تم ہماری شہزادی ہو، اس لیے ہم تمہیں اب کبھی واپس نہیں بھیج سکتے۔ تمہاری قسمت بچپن سے ہی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میرا بچہ۔ ابھی تو تمہیں صرف اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، کل کو جب تم اس کی اولاد پیدا کرو گی تب کیا ہوگا؟ یہ بات سن کر انابیہ کا جسم کانپ گیا۔ وہ یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک انسان ہوتے ہوئے ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گی جس کی اصلیت وہ خود بھی صحیح سے نہیں جانتی۔ تمہیں معلوم ہے وہ تمہارے ساتھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم اب اس کی اولاد کی ماں بننے والی۔ انابیہ ان کی بات سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ یہ سچ تھا کہ جبار کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے یہ بات سوچی ہی نہیں تھی کہ ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، ہم ان کی اولاد کو پیدا نہیں کریں گے۔ ہم ایک ایسی اولاد کو پیدا نہیں کریں گے جس کی شناخت کے بارے میں ہمیں خود بھی علم نہ ہو۔ یہ قدرت کا قانون نہیں کہ میں انسان ہوں اور میرا بچہ غیر مرئی مخلوق۔ ہم غیر مرئی مخلوق نہیں، ہم خاص ہیں۔ میرا بیٹا، تم یہ بہت جلد جان جاؤ گی۔ تم چاہو نہ چاہو تمہیں اس کی اولاد کو پیدا کرنا ہے۔ تمہارے نصیب میں اس کی اولاد کو پیدا کرنا لکھ دیا گیا ہے۔ ایسا مت کہیے ملکہ، ہم اس رشتے کو نہیں مان رہے تو ہم ان کی اولاد کو کیسے اس دنیا میں لائیں گے؟ ملکہ نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھیں صاف کی اور سر پر پیار دیا۔ جتنی جلدی تم سب کو اپنا مان لو، اتنی ہی جلدی تمہارے لیے انہیں قبول کرنا آسان ہوگا۔ ہمارے لوگ بہت معصوم ہیں۔ جب تم ان سے محبت کرو گی تو وہ تم سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کریں گے۔ تم اپنی صحت پر زیادہ دھیان دو بس۔ تاج ناشتہ لا رہی ہے، وہ تمہیں تیار کرے گی، پھر تم تھوڑی دیر کے لیے باہر باغ میں جانا اور گھوم لینا۔ ملکہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ گئی۔ انابیہ سمجھ چکی تھی کہ ان سب لوگوں کی سوچ ایک ہی ہے، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیمور اور سب گھر والے واپس شہر آ چکے تھے۔ تیمور دادی جان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ اس نے ایک بچی گود لے لی ہے تو اب یہ شادی کیسے کرے گا۔ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے 1000 بار سوچے گی کہ اس نے ایک پرائی بچی گود لی ہوئی ہے۔ تم باپ بیٹا میری بات نہ ماننا، اپنی بیٹی کو تو ہم لوگ عجیب دنیا میں بھیج چکے ہیں۔ اب کیا حال ہے تمہارا؟ تم شادی کب کر رہے ہو؟
میری پیاری دادی جان، جب مجھے شادی کرنی ہوگی تو فوراً کر لوں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ آپ لوگ رضامند ہیں یا نہیں، لیکن مجھے ایسی حور پری ملتی ہی نہیں جو میرے معیار پر اترے۔ ہاں ہاں، تیرے معیار پر تو کوئی بہت خاص لڑکی اترے گی، دنیا کی ساری لڑکیاں تو گھاس کھانے گئی ہیں، جو ان میں سے کوئی تیرے معیار کی نہیں۔ اب تو ایک بچی کا باپ بھی ہے، کوئی لڑکی تجھے کیسے قبول کرے گی اس کے ساتھ؟ جس نے قبول کرنا ہوگا نا، وہ 10 بچوں کے ساتھ بھی کر لے گی۔ دادی جان، میں آپ سے آج ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ میری بیٹی کے سامنے بار بار اسے مت جتائیے کہ میں نے اسے گول لیا ہے، وہ میری بیٹی ہے اور میری ہی رہے گی۔ ہاں تو ہم نے برا کہا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، ہمارا تو بس اتنا مدعا ہے کہ آپ شادی کر لو۔ بے فکر رہیں دادی جان، اب یہ خواہش آپ کی جلد ہی پوری کر دوں گا۔ تیمور یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کا رخ عنایا کے کمرے کی طرف تھا، جہاں سے اسے کسی جانے مانے نفوس کی آواز آ رہی تھی۔ یہ جب اس کے کمرے کے باہر کھڑا تو اسے ایک اندر عنایا کے نزدیک بیٹھی ہوئی انسان نظر آئی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو ایسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ آنکھوں سے کاجل پھیل چکا تھا، جبکہ اپنے ہاتھ کو تھوڑی کے نیچے رکھے ہوئے یہ اپنی بھانجی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دکھ تھا جس کا اندازہ بخوبی تیمور لگا سکتا تھا۔ زہ نصیب، تو آپ یہاں بھی ہمارے پیچھے آ گئی۔ انسان نے اپنے آنسو صاف کیے اور فرش سے اٹھی۔ I'm sorry مسٹر خان، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں اپنی بہن کی آخری نشانی سے ملنے آ گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر جو تحریر رقم تھی، اسے دیکھ کر تیمور خاموش ہو گیا۔ بابا، یہ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ یہ میری ماں کی سسٹر ہے۔ انسا باہر چلی گئی، جبکہ عنایا تیمور کی انگلی پکڑ کر اسے بتانے لگی، جی بیٹا، یہ آپ کی آنی ہے، میں آ رہا ہوں ان سے بات کر کے، آپ بیٹھو، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تیمور اس کے پیچھے گیا، جو ان کے لیونگ روم میں آ گئی، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو نکل رہے تھے۔ تیمور اس کے سامنے آیا تو اس نے بڑی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور بہت نمی والی آواز میں کہا، میں نے اپنا کیس واپس لیا ہے، آپ بھی جیتے اور میرے والد بھی جیت گئے۔ میری بہن مجھ سے کتنا عرصہ دور رہی، میری جان تھی وہ، اور اب اس کی بیٹی بھی مجھ سے ہمیشہ دور ہی رہے گی۔ اپنے خون کو کسی پرائے انسان کے پاس پلتے ہوئے دیکھنا سب سے بڑی اذیت ہے میرے لیے۔ اس وقت یہ اتنی معصوم لگ رہی تھی، تیمور کا نظریں ہٹانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ یقین جانیے، میں نے آپ کو نہیں روکا آپ کی بھانجی سے ملنے کے لیے، وہ میرے پاس تو نہیں، مجھے کیا معلوم کہ آپ میرے بعد اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ اس وقت نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ تیمور کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، کیا آپ اس کے پاس ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہیں؟ کیوں نہیں، وہ تو میری جان ہے، میری بہن کی اکلوتی نشانی۔ تو شادی کر لیجئے مجھ سے، آپ سے بہتر ماں اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ تب تیمور کو سمجھ آیا کہ وہ کیا بول گیا ہے، اور نہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کو پتہ چلا اس نے کیا بولا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر شاہ، آپ کو علم ہے؟ بالکل علم ہے مس افندی، وکالت کے شعبے سے تعلق ہے میرا، میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا جو میرے خسارے میں ہو۔ شادی تو میں نے کرنی ہے، لیکن جو لڑکی آئی شاید وہ آپ کی بھانجی کے لیے بہتر ماں ثابت نہ ہو سکے۔ آپ سے شادی کر کے مجھے بیوی بھی مل جائے گی اور آپ کی بھانجی کو ایک بہترین ماں۔ انسان نے اپنے آنسو صاف کیے۔ Are you taking advantage of my misery مسٹر خان؟ Of course not مس افندی، ہم دونوں کا فائدہ اس میں چھپا ہوا ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو۔ دونوں نفوس اس وقت بالکل خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا جواب دینا چاہیے۔ بے فکر رہیے، آپ بھی میری آئیڈیل کے نزدیک نہیں ہیں، مگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، چاہے وہ میں دشمن کی بیٹی ہی کیوں نہ اپنانا ہو۔ آپ کے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے، جائیے آرام سے سوچیے اور پھر مجھے جواب دیجیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ اگر آپ سمجھدار ہوئی تو کبھی انکار نہیں کریں گی۔ میری آپ کو نصیحت بھی یہی ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھیے۔ کھیل کھیلنا آپ نے بہت اچھے سے سیکھا ہے مسٹر خان۔ تیمور نیچے جھکا اور اس کے چہرے کے قریب جا کر بولا، اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت کچھ اچھے سے سیکھا ہے، اگر آپ جان پائیں تو۔ چلتا ہوں مس افندی، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تیمور اپنی بات کر کے چلا گیا، جبکہ انسا اس وقت گہری سوچ میں تھی۔ اسے ایک مشکل ترین فیصلہ لینا تھا، جو وہ جانتی تھی کہ اس کے فیصلے کا اثر اس کی بھانجی پر ہی پڑے گا۔ انابیہ اس وقت تاج کے ساتھ باغ میں ٹہل رہی تھی۔ اسے تاج نے بہت خوبصورت طریقے سے تیار کیا تھا، جیسے یہ بالکل دلہن ہو۔ تاج، تم ایسا کرو، میرے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ، دوپہر کو بھی میں نے بہت کم کھانا کھایا تھا۔ شہزادی، آپ کا حکم، میں ابھی
جاتی ہوں اور لے کر آتی ہوں۔ شام ہونے والی ہے، سردی بڑھ رہی ہے، اب اپنے اوپر ایک اور چادر لے لیجیے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں یہاں پر ہی ہوں اور میرے اور بھی ملازم ہیں، وہ میرا دھیان رکھ لیں گے۔ جیسا حکم میری شہزادی، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ تاج کے جاتے ہی اس نے دیکھا یہ جس حصہ میں تھی وہاں پر گارڈ نہیں تھے۔ اس نے دیکھا یہاں پر ایک بہت بڑا خوبصورت سا دروازہ باہر کی طرف۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس سے باہر جانے کا راستہ ہے۔ اس نے اپنی ملازمہ کو اندر پانی لینے بھیج دیا، خود تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس دروازے تک آئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا، اس کو امید تھی کہ یہ اس جگہ پر پہنچ جائے گی جہاں سے یہ لوگ مزار پر پہنچے تھے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح جبار اسے اپنی دنیا میں لے آتا ہے، مگر اسے امید تھی کہ یہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لے گی۔ باہر نکلتے ہی سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اپنے اوپر کی ہوئی چادر بھی نیچے پھینک دی کیونکہ اسے بہت دور بھاگنا تھا۔ یہ حصہ محل کے بالکل پیچھے کی طرف تھا، جس کی بدولت یہاں پر بالکل خاموشی تھی۔ گارڈ کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گیا تھا اور اب اس کے جگہ پر دوسرے گارڈ نے آنا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی انابیہ یہاں سے فرار ہو چکی تھی۔ انابیہ اس وقت دلہن کے لباس میں تھی۔ یہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انسان ہے یا پری۔ اس وقت یہ شہزادی کے روپ میں تھی کہ اس نے جو زیور پہن رکھا تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ اس کی کلائیاں اور گردن درد کر رہی تھی۔ اس نے پیروں میں سونے کی پائل پہن رکھی تھی۔ یہ جوں جوں اونچے درختوں کے پاس سے بھاگ رہی تھی تب تک اس کی پائل آواز دے رہی تھی، نہیں وہ مجھے نہیں پکڑ سکتا، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں ہرگز اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ یہ جیسے جیسے راستہ طے کر رہی تھی ویسے ویسے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے۔ گھوڑوں کی چھاپ اسے سنائی دے رہی تھی۔ یہ گھوڑوں کی چھاپ اس کے لیے زندگی کی نوید نہیں بلکہ موت کی آواز تھی۔ میں اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، وہ مجھے اپنی حسین دنیا میں قید کر لے گا، نہیں بننا چاہتی میں اس کی شہزادی۔ یہ اور تیز بھاگنے لگی۔ اس کا دوپٹہ درخت کے اندر اٹکا اور اتر گیا۔ خوبصورت سنہری بال کھل کر بکھر گئے۔ اس کا دوپٹہ شانوں پر آ گیا۔ گھوڑوں کی چھاپ اور تیز ہوگی۔ یہ جوں ہی یہ اونچے پتھر سے نیچے آئی اسے زوردار چوٹ لگی اور یہ وہیں پر گر گئی۔ پیچھے سے ایک خوبصورت کالے رنگ کا گھوڑا آیا، اس کے پاس آ کر رکا اور یہ جانتی تھی کہ اس گھوڑے سے کون اترے گا۔ یہاں پر کیوں آ گئی آپ میری جان؟ کتنے پریشان ہو گئے ہیں ہم اور ہمارے لوگ، میں جان نکل گئی ہے کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ جبار کی قد و قامت کو دیکھ کر ہی اسے خوف آ رہا تھا۔ یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس کے ساتھ اسے اس کی بیوی بن کے رہنا پڑے گا۔ کے باوجود سے اس کا وحشی پن ظاہر ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ نہیں شہزادے، میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، میرا آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک عام انسان ہوں جبکہ آپ ایک شہزادہ اور ایک بادشاہ۔ آپ جانتی ہیں اس بادشاہ کی ایک ہی ملکہ ہے، انابیہ خان۔ نہیں میں اس ملک کی ملکہ نہیں، میں کسی کی ملکہ نہیں، میں صرف اور صرف انابیہ شجاع خان ہوں۔ جبار اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، ایسے جیسے اس کا وزن ہی نہیں اور یہ ایک روئی کی مانند گڑیا ہو۔ دیکھو مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ فیصلہ آج سے 21 سال پہلے ہو چکا ہے میری جان۔ اب اگر تم مجھ سے بھاگنا بھی چاہو گی تو تم نہیں بھاگ سکتی، تمہاری قسمت مجھ سے جڑ چکی ہے، تمہاری روح، تمہارا وجود میرا ہے۔ جبار کی گرفت نہ زیادہ سختی اور نہ ہی زیادہ مضبوط، مگر انابیہ اس کی گرفت سے باہر نہیں آ سکی، اس لیے جبار گھوڑے پر بیٹھا ہوا محل کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے کان میں اس نے مدھم سی سرگوشی کی۔ ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم آپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اپنی محبت کے زندان میں قید بھی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو حقیقت میں اپنی محبت کے زندان میں قید کر لیں گے شہزادی۔ اس کی گمبھیر آواز نے انابیہ کا روم روم ہلا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ اب کیا سلوک کرنے والا ہے۔